السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ویڈیوز کو لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے بیل آئکن کو پریس کر دیں۔ آج میں آپ کو ایک ٹیچر کی کہانی سنانے جا رہی ہوں، جنہوں نے اپنے غصے اور گھمنڈ میں آ کر اپنے ہی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کے ساتھ برا کرو گے تو اپنی باری کا بھی انتظار کرو، بس یہی قول یہاں پر صادر آتا ہے۔ ان ٹیچر کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا جو وہ ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی؟ کہانی کو جاننے کے لیے مکمل سنیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں۔ یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ میری گورنمنٹ جاب ہوئی تھی تو مجھے پنجاب کے ایک دور دراز گاؤں میں اپنے فرائض کے لیے لگا دیا گیا۔ یہ ایک ایسا دیہی علاقہ تھا جس میں سہولت نام کو بھی نہیں تھی، اور وہاں پر ایک بے نام سے مختصر ہسپتال میں ایک لیڈی ڈاکٹر کا ہونا بھی ایک معجزہ تھا۔ گاؤں کی آبادی 1200 سے زیادہ نہ تھی۔ زیادہ تر مزدور پیشہ لوگ تھے۔ گاؤں کے باہر اینٹوں کے بھٹے تھے جہاں یہ لوگ جا کر مزدوری کرتے تھے۔ بحیثیت ایک لیڈی ڈاکٹر میں ان کے لیے کسی فرشتہ سے کم نہ تھی۔ اگرچہ اس ماحول میں کام کرنا آسان نہ تھا جہاں بنیادی سہولتیں بھی میسر نہ ہوں، لیکن ایک تو میری پہلی اپائنٹمنٹ تھی، دوسرا میں خود بھی چاہتی تھی کچھ وقت میں شہر کے شور ہنگامے سے دور رہوں۔ یہاں کے لوگ مجھے بہت عزت دیتے تھے۔ ان کے نزدیک لیڈی ڈاکٹر خدا کا ہی کوئی دوسرا روپ تھا۔ گاؤں میں ایک ہی اسکول تھا جس میں بچوں کی تعداد 200-250 سے زیادہ نہ تھی۔ اس اسکول کی ایک ہی ٹیچر تھی، وہی اس اسکول کی ہیڈ مسٹریس بھی تھی۔ ایک چپراسی تھا۔ گاؤں کیونکہ اتنا بڑا نہیں تھا، اسکول کی عمارت بھی خستہ حال تھی۔ یہاں شاید اس بات پر توجہ نہیں دی گئی تھی۔ وہ اس اسکول گاؤں کے اکلوتے ڈسپنسری نما اسپتال کے راستے میں تھا۔ میں اکثر آتے جاتے دیکھتی رہتی۔ بچیاں بچے مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلاتے، میں بھی مسکرا دیتی۔ مس نائلہ اس اکلوتے اسکول کی ٹیچر تھی۔ ان کی عمر کوئی لگ بھگ 60 سال کے قریب ہوگی۔ وہ بچے بچیوں کو لے کر اسکول کی عمارت سے باہر کھلے میں پڑھایا کرتی تھی۔ یہ کچھ مجھے عجیب سا لگتا تھا کہ اسکول کی عمارت ہونے کے باوجود وہ باہر کیوں پڑھاتی ہے، لیکن میری ابھی ان سے کوئی باضابطہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ایک دن اس کا بھی موقع آ گیا۔ رات کا وقت تھا، میں نماز پڑھ کر ابھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ گاؤں کے ایک اسکول کا چپراسی دوڑتا ہوا آیا۔ کہتا کہ ڈاکٹر صاحبہ ساتھ چلیں، مس نائلہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے اس بوڑھے چپراسی کو بیٹھنے کا کہا اور اپنا میڈیکل بیگ لے کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ ویسے بھی زیادہ دور نہیں تھا اسکول، اور مس نائلہ اسکول کے ساتھ ہی بنے گھر میں رہتی تھی، جو شاید اسکول والوں نے ہی ان کو بنا کر دیا ہوگا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، 2 کمرے تھے، ایک چھوٹا سا صحن تھا، ایک کچن تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو دیکھا گھر میں ضرورت کا مناسب سامان پڑا تھا۔ اس سے اندازہ ہوا مجھے کہ مس نائلہ سادہ اور سلیقہ شعار عورت ہے۔ میں نے ان کو چیک کیا، ان کو بخار تھا اور سانس کی تکلیف بھی تھی۔ میں نے ان کو مناسب میڈیسن دے دی اور ان کو آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے ملی۔ میرے انکار کے باوجود چپراسی سے چائے بنوائی۔ یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھی رہی، خوش گپیاں ہوتی رہیں۔ پھر اکثر ایسا ہوتا میں اسپتال سے واپسی پر ان کے پاس چلی جاتی۔ یہ ایک پڑھی لکھی خاتون کے ساتھ مجھے اچھی کمپنی مل جاتی۔ مس نائلہ نے ساری عمر شادی نہیں کی، بس یہیں کی تھی اور یہیں رہ گئی تھی۔ ایک عجیب بات جو میں نے نوٹس کی، ان کی حالت خراب ہمیشہ جمعے کے دن ہوتی تھی۔ میں نے یہ بات بہت نوٹ کی تھی۔ ایک جمعے کی بات ہے، میں ان کے گھر پر تھی، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے ان کو انجیکشن لگایا، وہ لیٹی ہوئی ہی تھی، میں پاس ہی بیٹھی تھی، چائے پی رہی تھی۔ یہاں اکثر شام کے اوقات میں بجلی چلی جاتی تھی۔ اس دن بھی گئی ہوئی تھی۔ ایک لالٹین جل رہی تھی۔ سورج کب کا غروب ہو چکا تھا۔ اچانک مس نائلہ کی آنکھ کھلی اور کمرے کے سامنے والی دیوار کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے ان کی نظر کا تعاقب کیا تو مجھے دیوار پر ایک لمحے کے لیے سایہ سا نظر آیا جو ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ میں نے واپسی مس نائلہ کو دیکھا، ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھیں۔
اور ان کا سانس تیزی سے اکھڑ رہا تھا۔ میں نے فوراً کپ رکھا اور ان کا سینہ مسلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر میں وہ ٹھیک ہوتی گئیں اور پھر انجیکشن کی غنودگی سے سو گئیں اور میں واپس آ گئی۔ اگلے دن میں واپسی پر مس نائلہ کا پتہ کرنے گئی۔ وہ بہت خوش دلی سے ملی، لیکن میں دیکھ رہی تھی جیسے جیسے سردی بڑھ رہی تھی ان کی صحت اب جواب دیتی جا رہی تھی۔ میں کچھ دیر بیٹھ کر چلی آئی۔ اگلے جمعے کو جیسے مجھے امید تھی مجھے پھر چپراسی بلانے آیا۔ اس شام موسم بہت گہرا تھا، بارش ہونے ہی والی تھی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مس نائلہ کے گھر پہنچتے ہی بارش شروع ہو گئی۔ مس نائلہ نے مجھے خوش آمدید کہا اور چپراسی کو چائے کا کہہ دیا۔ وہ چائے دے کر اجازت لے کر چلا گیا اور میں مس نائلہ سے کہا کہ ایک بات پوچھوں؟ کہتی ہیں کہ ہاں پوچھو۔ میں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی طبیعت ہر جمعے کو ہی خراب ہوتی ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کبھی کبھی آپ ایسے لرز جاتی ہیں جیسے کسی کا خوف ہو۔ مس نائلہ نے مجھے دیکھا اور کہتی ہیں عمر کا وہ حصہ ہے جہاں میری سانسوں کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن ایک بوجھ ایسا ہے میری روح پر جس کو اٹھا کر میں تھک چکی ہوں، میری بس ہو گئی ہے، اب اٹھایا نہیں جا رہا۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے دل کا بوجھ میرے سامنے ہلکا کر دیں۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ میں ایک مکمل انسان ہوں، لیکن ایک مکمل دوست ہوں۔ آپ کا راز، آپ کا دکھ مجھ تک ہی رہے گا، آپ مجھ پر یقین کر سکتی ہیں۔ مس نائلہ نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور ہلکا سا سر ہلا دیا۔ پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ لیا اور بولی، میں کسی امیر باپ کی بیٹی نہیں تھی، شکل و صورت بھی واجبی سی تھی۔ میرے والد اسکول ٹیچر تھے، ان کی وفات کے بعد ان کی ہی سیٹ پر مجھے نوکری ملی۔ میں یہاں آ گئی اور ڈیوٹی سنبھال لی۔ تب بچے بہت کم تھے، میرا بھی دل لگا ہوا تھا اور میں اس جاب سے خوش تھی۔ ایک دن ایک مزدور عورت ایک بچی کو لے کر آئی۔ بچی 5 سال کی ہوگی، غربت میں پلی تھی، لیکن سانولا رنگ اور نئے نقش اچھے تھے۔ میں نے اس کو کلاس میں داخلہ کر لیا۔ بچی پڑھنے میں بھی اچھی تھی، اس کا نام فاطمہ تھا۔ میں نے ایک بات نوٹس کی کہ میں جب بھی پڑھا رہی ہوتی فاطمہ بے ساختہ سوال کر دیتی۔ مجھے کبھی غصہ بھی آتا، میں اس کو ڈانٹ دیتی، لیکن وہ چہرہ اٹھا کر آنکھوں میں شکوہ لیے دیکھتی رہتی۔ مجھے اور غصہ آ جاتا کہ میں کبھی کبھی مار بھی دیتی، لیکن مجھے اس کی آنکھوں میں کبھی اپنا خوف، ڈر نظر نہ آیا۔ یہی مجھے اپنی ہار محسوس ہوتی۔ میں چاہتی تھی جیسے سب بچے مجھ سے ڈرتے ہیں وہ بھی ڈرے، اس کی آنکھوں میں بھی وہی خوف ہو مار کا۔ لیکن میں جتنی بھی سختی کرتی مجھے اس کی آنکھوں میں ایک شکوہ نظر آتا، لیکن چہرے پر کوئی خوف نظر نہیں آتا۔ یہی میری ہار تھی۔ جمعے کا دن تھا، اس نے حسب معمول دوران پڑھائی پھر کچھ سوال داغ دیا۔ میرا پارا چڑھ گیا۔ میں نے چپل اتاری اس کے چہرے پر ماری، اس کے گال پر اچھا خاصا نشان بن گیا، لیکن وہ روئی نہیں، بس مجھے دیکھتی رہی۔ میرا صبر اب جواب دے گیا۔ جب اسکول میں بچوں کی چھٹی ہوئی میں نے اس کو روک لیا، باقی سب کو جانے دیا۔ اس اسکول کے پیچھے ایک زمین دوز کمرہ بنا ہوا تھا جو شاید جنگ کے دنوں میں چھپنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ بعد میں اس اسکول کا کاٹ کباڑ رکھ دیا جاتا، اس کے اوپر لکڑی کا بڑا سا تختہ رکھ کر بند کیا جاتا تھا کہ کہیں بچے اس میں نہ گر جائیں۔ اسکول خالی ہو چکا تھا، میں اور فاطمہ اسکول میں اکیلے رہ گئے۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑا اور اس زمین دوز کمرے کی طرف لے کر چل دی۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اس اندھیرے زمین دوز کمرے میں اس کو بند کر دوں گی اور اب میرا خوف اور میرا ڈر اس کے اندر پیدا ہوگا۔ میں اس کو بازو سے پکڑ کر لے کر جا ہی رہی تھی، وہ سر اٹھائے، آنکھیں میرے چہرے پر گاڑے میرے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ میں نے وہاں پہنچ کر لکڑی کا تختہ جھک کر پیچھے کیا، وہ کھڑی دیکھتی رہی۔ ایک خستہ حال سی بانس کی سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچا اور سیڑھی سے نیچے اتار دیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ میں نے اس کو ایک تھپڑ مارا اور بولی، اب یہی رہو گی تم۔ اتنا کہہ کر میں سیڑھی چڑھ کر اوپر آ گئی۔ فاطمہ مجھے سر اٹھا کر دیکھتی رہی۔ مجھے اس کے چہرے پر معصومیت تو نظر آئی، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی ڈر، کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔ نفرت کی ایک شدید لہر میرے سر سے پاؤں تک ہو کر گزر گئی۔ میں نے باہر نکل کر تختہ سرکا اور واپس اس زمین دوز کمرے پر رکھ دیا۔ تھوڑا سا سوراخ کھلا چھوڑ دیا تاکہ سورج کی روشنی اندر جاتی رہے۔ خود میں اسکول میں آ کر بیگ اٹھا کر اسی گھر میں آ گئی۔ مجھے آئے ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ چپراسی آ گیا، کہتا کہ میڈم ڈاک خانے پر فون آیا ہے، کل ہفتے کی محرم کی چھٹی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اس کو کہہ دیا
اور خود اپنے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی۔ میں نے سوچا آج گھر چلی جاتی ہوں، ہفتے اتوار کی چھٹی ہے، پیر کو ہی آؤں گی۔ شام ہو رہی تھی، میں نے تیزی سے پیکنگ کی اور بس اسٹینڈ پر چلی گئی۔ بس میں بیٹھی تو مجھے فاطمہ کا خیال آیا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا اس کو وہاں سے نکال کر لاؤں۔ پھر خیال آیا سوراخ تھوڑا سا کھلا ہے، سیڑھی بھی لگی ہوئی ہے، وہ خود ہی اوپر آ جائے گی۔ ایسا ہی دن تھا، بارش شروع ہو گئی۔ اس رات سردی بھی شدید تھی اور بارش بھی خوب برسی ساری رات۔ میں گھر آ گئی، فاطمہ میرے ذہن سے ہی نکل گئی۔ پیر کو میں واپس جب اسکول آئی، بچے بچیاں آ چکے تھے۔ مجھے امید تھی فاطمہ بھی آئے گی، لیکن وہ نہ آئی۔ چپراسی اور بچوں سے پتا چلا کہ وہ تو جمعے کے دن سے ہی غائب ہے۔ اس کی ماں کا رو رو کر برا حال، اتنا سنا تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کا مطلب فاطمہ ابھی تک اسی زمین دوز کمرے میں ہے۔ جیسے تیسے میں نے وقت گزارا۔ جب سب چلے گئے، چھٹی ہو گئی، میں فوراً اسکول کے پیچھے اس زمین دوز کمرے کی طرف بھاگی۔ دیکھا تو تختہ ویسے ہی سرکا پڑا تھا جتنا میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میں نے اس کو پیچھے کیا، اندر جھانکا تو دیکھا بارش کا پانی کمرے میں گھٹنوں تک بھرا ہوا ہے، سیڑھی بھی نیچے گری پڑی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں۔ فاطمہ کو آواز دی، کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے ہمت کی اور لٹک کر کمرے میں چھلانگ لگا دی۔ سیڑھی کو کھڑا کیا تو دیکھا کہ اس کے پہلے 2 پائدان ٹوٹے پڑے ہیں۔ میں نے پانی میں ادھر ادھر ہاتھ مارا، میرا ہاتھ اس کے سر سے ٹکرا گیا۔ میں نے اس کو کھینچ کر اوپر کیا، لیکن اس کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ اس کا جسم اکڑ چکا تھا، وہ کب کی مر چکی تھی۔ میں نے اس کی لاش ڈر کر وہیں پھینک دی۔ اب مجھے سمجھ آئی، اس نے باہر آنے کی کوشش کی تھی، لیکن دونوں بار پائدان ٹوٹ گیا تھا۔ تیسرے تک اس کا ہاتھ ہی نہیں پہنچ پایا تھا اور گرنے سے اس کو چوٹ آئی، وہ اٹھ بھی نہیں سکی۔ سردی میں پانی میں ہی پڑی پڑی اس کی موت واقع ہو گئی۔ میں جانتی تھی اب میرا کیا انجام ہوگا۔ میں فاطمہ کو وہیں اس کے کمرے میں مٹی میں دفن کر دیا اور خود چلی آئی۔ کسی کو بھی نہ پتا چلا، سب اس کو ڈھونڈتے رہے۔ ایک دن یہ بات بھی ختم ہو گئی، لیکن میری روح پر بوجھ بڑھتا گیا۔ میرا گناہ مجھے تنگ کرتا گیا۔ پھر وہ مجھے کلاس روم میں نظر آنے لگی۔ جب میں خوفزدہ ہوتی تو کلاس باہر کھلے میں پڑھاتی، لیکن بات یہیں پر نہ رکی۔ اس نے پھر بھی میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ ہر جمعے کے دن شام کو میرے کمرے کی دیوار پر ایک سایہ سا ابھرتا جو اس کا روپ لے لیتا، اور پھر وہ میری طرف ہاتھ بڑھاتا۔ اتنا کہہ کر مس نائلہ چپ ہو گئی۔ میں ایسے ہی تھی جیسے کسی نے میرے جسم سے لہو نچوڑ لیا ہو۔ میں چپکے سے اٹھی اور گھر آ گئی۔ ساری رات اسی بچی کو، اس کی بے بسی کو یاد کر کے روتی رہی۔ پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن واپسی پر میں مس نائلہ سے ملنے ان کے گھر گئی۔ ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی، طبیعت کل سے زیادہ خراب تھی، بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی، اشارے سے سمجھا رہی تھی۔ میں نے میڈیسن دی اور کچھ دیر پاس بیٹھی رہی۔ اتنی دیر میں عشاء کی اذان شروع ہو گئی۔ میں نے وہیں جا نماز رکھا اور نماز پڑھنے لگی۔ جب میں نے سلام پھیرا، دعا مانگ رہی تھی، دیوار پر لالٹین کی روشنی پڑ رہی تھی۔ میں نے دیکھا ایک سایہ سا ابھرا جو بڑھتا بڑھتا پوری دیوار پر پھیل کر کسی بچی کا عکس بن گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے دیکھا اچانک مس نائلہ اپنے بیڈ سے بڑی تکلیف سے اٹھ کر بیٹھی اور اس سائے کے بڑے ہوئے ہاتھ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتی، وہ آگے کی طرف لڑک گئی۔ میں اٹھ کر بھاگی اور دیکھا تو ان کی روح کب کی پرواز کر چکی تھی۔ میں کچھ عرصے اس جگہ ڈیوٹی انجام دیتی رہی، پھر میں نے ٹرانسفر کروا لیا، لیکن یہ واقعہ مجھے یاد ہے جیسے میری روح پر نقش ہو گیا ہو۔ میں اکثر سوچتی ہوں، ہم اللہ کے نام سے تھر تھر کانپتے لوگ اللہ کی مخلوق کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کچھ دن پہلے نیوز آ رہی تھی، کیسے لوگ اپنے گھروں میں کام کرنے والے معصوم جانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی تک ہوتی ہے۔ ہم لوگ فطرتاً ابلیس ہیں،